وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 28 دسمبر بروز بدھ 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ادب المفرد کی شرح کی قسط نمبر 138 ہے، اور آج کا درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ حدیث نمبر 811 سے لے کر 815 تک جاری رہے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باب ہے باب کنیتی ابی الحکم، کہ ابو الحکم کنیت رکھنے کا بیان۔ کنیت کہتے ہیں علامتی نام، نک نیم، کسی کا ایسا نام رکھ دینا جس سے اس کی پہچان ہو جائے۔ عرب میں یہ دستور تھا اور سنت بھی ہے۔ تو حدیث نمبر 811، حدثنا احمد بن یعقوب قال حدثنا یزید بن المقدام بن شریح بن ہانی الحارثی عن ابی المقدام عن شریح بن ہانی قال حدثنی ہان بن یزید انه لما وفد الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع قومه فسمعهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت شریح بن ہانی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ہانی بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ جس وقت وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی قوم کے وفد کے ساتھ حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سنا کہ وہ انہیں فسمعهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهم یکنونہ بالحکم، آپ نے سنا کہ ان کی قوم انہیں ابو الحکم کے کنیت سے بلا رہے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ فدعاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، تو آپ نے حضرت ہانی بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر حکم فرمایا کہ ان اللہ هو الحکم، کہ دیکھو بھائی حکم تو بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حکم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا قال لا، ہاں ساتھ ہی آپ نے فرمایا وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ فَلِمَ تَكَنَّيْتَ بِأَبِي الْحَكَمِ، آپ نے فرمایا حکم تو بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور حکم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور حکم بھی اسی کی طرف سے ہے۔ حکم کہتے ہیں فیصلہ کرنے والے کو، اور حکم کہتے ہیں آرڈر دینے والے کو۔ تو حضور نے فرمایا حکم بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور حکم بھی اسی کی طرف سے ہے، تو لہذا فَلِمَ تَكَنَّيْتَ بِأَبِي الْحَكَمِ، تو ایسا کر کے تو اپنی کنیت بتا کہ تو نے اپنی کنیت ابو الحکم کیوں رکھی ہے۔ قال لا ولكن قومی اذا اختلفوا فی شیء اتونی فحکمت بینہم، وہ کہنے لگے جی مجھے ابو الحکم اس لیے کہتے ہیں کہ جب میری قوم میں کوئی نزاع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو میری قوم میرے پاس آتی ہے، میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ تو فیصلہ کرنے والے کو حکم کہتے ہیں، اس لیے انہوں نے مجھے ابو الحکم کہنا شروع کر دیا۔ فرادیہ کلا الفریقین، اور جو میں فیصلہ کرتا ہوں دونوں فریق راضی ہو جاتے ہیں۔ تو قال ما احسن ھذا، آپ نے فرمایا یہ کام تو بہت اچھا ہے کہ لوگ تجھ سے فیصلے کراتے ہیں اور تو فیصلے کرتا ہے اور لوگ راضی ہو جاتے ہیں، یہ کام تو اچھا ہے۔ قال ما احسن ھذا ثم قال ما لک من الولد، آپ نے فرمایا کہ تیرا کوئی بیٹا بھی ہے؟ تو قلت لی شریح، وہ کہنے لگے جی میرے بیٹے کا نام، ایک کا نام شریح ہے، اور وہ عبداللہ، ایک بیٹے کا نام عبداللہ ہے، وہ مسلم بنو ہانی، اور میرے ایک بیٹے کا نام بنو ہانی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال فمن اکبرہم، ان میں سے تیرا بڑا بیٹا کون ہے؟ قلت شریح، حضرت
ہانی بن یزید نے کہا کہ میرا بڑا بیٹا اس کا نام شریح ہے، تو قال فانت ابو شریح، تو آپ نے فرمایا کہ تو ابو الحکم کی بجائے آج کے بعد تیری کنیت ہے ابو شریح ہے۔ ودعا له وولده، اور فرمایا کہ باقی حضور نے اس کی دعا اولاد کے لیے اور اس کے لیے دعا فرما دی۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ ابو الحکم کنیت رکھنا یہ جائز نہیں ہے، اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ کنیت بڑے بیٹے کے نام پر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، قومن، ایک قوم ہے، یسمون رجلا منہم، ان میں سے ایک آدمی کو عبد الحجر کہہ کے پکارا جا رہا ہے، اور وہ قوم آ کر مسلمان ہوگی۔ تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس سے پوچھا کہ مسمک، بھائی تیرا نام کیا ہے؟ قال عبد الحجر، تو وہ کہنے لگا جی میرا نام عبد الحجر ہے۔ قال لا انت عبد اللہ، آپ نے فرمایا عبد الحجر نہیں، آج کے بعد تیرا نام عبداللہ ہے۔ اب یہ حضور پاک کا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے کہ نام غلط ہوتا تھا تو بدل دیتے تھے۔ عبد الحجر کا مطلب پتھر کا بندہ، اور عبداللہ کا مطلب کیا ہو گیا؟ اللہ کا بندہ۔ تو یہ آج کل تو کسی کا نام اگر غلط ہو تو کہہ دے کوئی عالم مفتی نام ٹھیک نہیں ہو، کہتے جی مجبوری ہے، ہن تے درج ہو گیا ہے، یعنی ہن قیامت تک یہ لعنت ہی چلنی ہے، یہ سیدھا ہو سکتا نہیں۔ قال شریح وان ہانئا لما حضر رجوعه الى بلاده اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال، حضرت شریح کہتے ہیں کہ حضرت ہانی کا جب اپنے شہروں کی طرف واپس لوٹنے کا وقت آیا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ فقال اخبرنی بأی شیء یوجب لی الجنۃ، اور آ کر حضرت ہانی بن یزید کہنے لگے یا رسول اللہ میں واپس اپنے شہر کی طرف جا رہا ہوں، آپ مجھے کوئی ایسی نصیحت فرمائیں کہ مجھ پر جنت واجب ہو جائے، یعنی لازمی میرا جنت میں داخلہ ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال علیک بحسن الکلام وبذل الطعام، کہ تم میٹھے بول بولا کر اور لوگوں کو کھانا کھلایا کر، یہ دو چیزیں تجھ پر جنت کو لازم کر دیں گے۔ اور ساڑھے کو دو میں شامہ کوئی نہیں، معاشرے میں دونوں چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ بولیں گے تو بدتمیزی سے، ہاں جتھے لطرا دا ڈر ہوئے یا کوئی لالچ ہوئے اتھے بڑے میٹھے ہون گے، اللہ اتھے تو شاید نکل رہا ہوئے گا زبان چوں۔ بہرحال یہ بحسن الکلام وبذل الطعام، لوگوں کو کھانا کھلا، میٹھے بول بول، اور اللہ نے فرمایا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے خوبصورت کلام کس کا ہو سکتا ہے جو تمہیں اللہ کی باتیں بتا رہا ہو۔ آگے ہے جی باب کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجب الاسم الحسن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے نام کو پسند فرماتے تھے، یہ باب ہے۔ حدیث نمبر 812، حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا مسلم بن قتيبة قال حدثنا حمل بن بشیر بن ابی حضرد قال حدثني عمی عن ابی حضرد قال، حضرت ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یسوق ابلنا هذه، آپ نے فرمایا کہ ہمارے اونٹوں کو کون پہنچائے گا جہاں ہم نے جانا ہے، او قال یبلغ ابلنا هذه، یا فرمایا کہ ہمارے اونٹوں کو کون چلائے گا، یا فرمایا کون پہنچائے گا۔ تو قال رجل، ایک شخص بولا انا یا رسول اللہ میں کروں گا۔ فقال، آپ نے فرمایا مسمک، ما اسمک، بھائی تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا قال فلان، میرا نام فلاں ہے۔ تو قال اجلس، فرمایا تو بیٹھ جا۔ یہ یاد رکھو کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نام سے فال پکڑا کرتے تھے کہ نام اچھا ہے تو بندہ بھی اچھا ہے، اور اگر نام گھٹیا ہے تو بندہ اچھا ہو سکتا، کیونکہ اسم کا مسمى پر اثر پڑتا ہے، اسم کا مسمى پر اثر پڑتا ہے بھائی، جیسا نام ہوگا وہ اس کا اثر بھی ہوگا۔ پشاور میں ایک بندے کا نام میں نے سنا تماچے خان،
اب پتہ نہیں ان کے ہاں تماچے کا کیا نام ہوگا، بڑے بڑے عجیب عجیب نام ہے جناب۔ تو آپ نے اس کو کہا بھی بیٹھ جا۔ قال فلان، ایک اور شخص بولا اچھا جی یا رسول اللہ، ثم قام آخر، ایک اور شخص کھڑا ہوا کہنے لگا جی آپ کے اونٹوں کو میں لے جاتا ہوں۔ قال ما اسمک، آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ قال فلان، کہنے لگا میرا نام فلاں ہے، وہ بھی یقیناً ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو فقال اجلس، فرمایا بیٹھ جا۔ ثم قام آخر، پھر ایک تیسرا بندہ کھڑا ہوا تو فقال، آپ نے اس سے بھی پوچھا ما اسمک، تیرا نام کیا ہے؟ قال ناجیۃ، وہ کہنے لگا میرا نام ناجیہ ہے، ناجیہ کا معنی نجات والا۔ تو قال انت لہا فسقھا، آپ نے فرمایا تو ٹھیک ہے، تو ہمارے اونٹوں کو لے جا۔ تو نام اچھا ہونا چاہیے بھائی۔ اولاد کے بھی 3 حق ہیں ماں باپ پر۔ پہلا حق یہ ہے کہ بچے کا نام اچھا رکھو، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تربیت صحیح کرو، میرے آقا نے فرمایا۔ چوتھا حق یہ ہے کہ ان کی شادی فوراً کر دو، 35 سال سے کہتے ہیں نوکری لگے گا تو پھر شادی ہوئے گی۔ باب السرعۃ فی المشی، یہ باب ہے تیز رفتاری سے چلنے کا بیان۔ چلو آ گیا تیز رفتاری، لوگ کہ ہو مولوی صاحب دوڑ رہے ہیں، پیر صاحب دوڑ رہے ہیں، فلاں بڑی جلدی، یہ کوئی بات ہے؟ تو سن لیں۔ حدیث نمبر 813، حدثنا اسحاق قال اخبرنا جریر عن قابوس عن ابیہ عن ابن عباس قال اقبل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسرعا ونحن قعود۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے آئے اور ہم میں بیٹھے ہوئے تھے، پر آئے بڑی جلدی سے، حتیٰ افزعنا سرعتہ الینا، حتیٰ کہ حضور کے جلدی آنے نے ہمیں خوف زدہ کر دیا کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے کہ سرکار اتنی جلدی میں کیوں آئے ہیں۔ فلما انتہا الینا سلم، حضور جب ہمارے قریب آ گئے، پہنچے ہمارے پاس، تو آپ نے ہمیں سلام فرمایا، ہم نے جواب دیا۔ تو ثم قال قد اقبلت الیکم مسرعا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی بے شک میں تمہارے پاس جلدی اس وجہ سے آیا تھا کہ لی اخبرکم بلیلۃ القدر، کہ میں تمہیں لیلۃ القدر کی خبر دے دوں۔ مجھے لیلۃ القدر کا علم دیا گیا تھا اور میں جلدی آیا کہ تمہیں وہ خبر دے دوں۔ تو فنسیتها فیما بینی و بینکم، مگر اللہ تعالیٰ نے میرے اور تمہارے درمیان اس کو بھلا دیا ہے، اب مجھے وہ یاد ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضور خبر دینے آئے تو 2 صحابہ جھگڑ رہے تھے، آپس میں بحث کر رہے تھے۔ پتہ چلا جہاں جھگڑے ہوں بحث ہوں وہاں علم نہیں ہوتا، علم جھگڑے بحث ہوتے ہی وہاں جہاں جہالت ہو۔ تو وہ چونکہ بحث ہو رہی تھی، جھگڑا ہو رہا تھا، تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ تم دونوں کے جھگڑنے کی وجہ سے لیلۃ القدر کا علم اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ اور اس حدیث میں جھگڑنے کا ذکر نہیں ہے، ویسے ہی فرمایا فنسیتها فیما بینی و بینکم، وہ تمہارے اور درمیان میں اللہ نے مجھے بھلا دیا ہے۔ فالتمسوها فی العشر الاواخر، اب تم اس کو آخری عشرے میں تلاش کرو۔ آگے ہے جی باب احب الاسماء الی اللہ عز وجل، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ناموں کا بیان۔ حدیث نمبر 814، حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا احمد قال حدثنا ہشام بن سعید قال اخبرنا محمد بن مہاجر قال حدثني عقیل بن شبیب عن ابی وہب وکانت له صحبة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور انہیں آپ کا صحابی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، یعنی صحابی ہیں حضرت ابن وہب۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال تسموا باسماء الانبیاء واحب الاسماء الی اللہ عز وجل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم انبیاء کے ناموں پر اپنے نام رکھا کرو، اداکاروں کے نام پر نہیں، فلم ایکٹروں کے نام پر نہیں، اور یہ کرکٹر وغیرہ کھلاڑیوں کے نام پر نہیں، اپنے نام اپنی اولادوں کے نام انبیاء کے ناموں پر رکھو۔ اور وہ احب الاسماء الی اللہ عز وجل، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑھ کر پسندیدہ نام عبداللہ و عبد الرحمن ہے۔ عبداللہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے
اور عبد الرحمن بھی اللہ کو، وَأَصْدَقُهَا حارث وحمام، حارث اور یہ حمام بھی سچے نام ہے، وَأَقْبَحُهَا حرب ومرۃ، اور آپ نے فرمایا بدترین نام حرب اور مرہ ہے، مرہ کڑوے کو کہتے ہیں اور حرب جنگجو لڑاکے کو کہتے ہیں، تو یہ گھٹیا نام ہے۔ یاد رکھیے کہ سب سے زیادہ نام تو محمد احمد ہی اعلیٰ ہے، ان کے بعد یہ عبداللہ، عبد الرحمن وغیرہ وغیرہ۔ لو جی حدیث نمبر 815، آج کے درس کی آخری حدیث۔ حدثنا صدقۃ قال حدثنا ابن عیینۃ قال حدثنا ابن المنکدر عن جابر قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقلنا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک آدمی کا لڑکا پیدا ہوا تو اس نے اپنے بیٹے کا نام رکھا قاسم، فقلنا، تو ہم نے اسے کہا لا نکینک ابا القاسم ولا کرامہ، کہ ہم تجھے ابو القاسم نہیں کہیں گے، کہ بیٹا اگر قاسم ہے تو کنیت بن گئی ابو القاسم، اور یہ کنیت اس وقت حضور کی تھی اور اس نے اچانک اپنی وہ کنیت رکھ لی، تو صحابہ نے کیا کہا کہ ہم تجھے ابو القاسم نہیں کہیں گے اور تجھے وہ عزت نہیں دیں گے جو آمنہ کے لال کو دیتے ہیں، اور تو یہ کام نہ کر۔ فَأَخْبِرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، جب یہ خبر حضور کے پاس پہنچی تو آپ نے فرمایا سمی ابنک عبد الرحمانی، بھائی تو اپنے بیٹے کا نام عبد الرحمن رکھ دے اور اپنی کنیت ابو عبد الرحمن کر دے، کیونکہ یہ صحابہ کو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ جس نام سے ہم حضور کو پکاریں اسی نام سے اس کو پکاریں، تو اس لیے کہا گیا کہ اب جب حضور نے یہ دیکھا کہ صحابہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں تو اس کو فرمایا بھائی تو عبد الرحمن ہی رکھ لے، یہ شکر کرو بھی وہ ساڑھے تتلے والی دے رہنے والا نہیں سی، نہیں تو انہیں کہنا سی جی میں کیوں رکھا۔ ہوں تو لوگ کیوں کرتے ہیں نا، اے مسئلہ کیوں ہے، اے مسئلہ کیوں ہے، ہوں تو کیوں چل رہی ہے، اور وہ چونکہ ماننے والے تھے، سرکار نے فرمایا چل یار تو قاسم کی بجائے عبد الرحمن رکھ دے، اس نے فوری حضور کے فرمان سے اپنے بیٹے کا نام بدل دیا۔ بہرحال آج کے ان تمام احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ نام اچھا رکھنا چاہیے، اور ناموں کا اثر پڑتا ہے مسمى پر۔ ایک شیعہ نے اپنی 2 خچروں کے میں سے ایک کا نام ابو بکر رکھ دیا، ایک کا نام معاذ اللہ عمر رکھ دیا، اور ایک خچر نے اس کو ماری ایسی لات کہ اس کا یہ ڈیلا شیلا باہر آ گیا، اتنی زور سے ماری، اور یہ خبر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی، اس دور کا واقعہ ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا پتہ کرو جس کا نام اس نے عمر رکھا تھا اسی نے مارا ہوگا، پتہ کیا تو واقعی اسی نے مارا تھا جس کا نام اس نے عمر رکھا تھا۔ تو امام صاحب نے فرمایا بھائی ناموں کا بھی اثر پڑتا ہے۔ حضرت عمر کی شان کا پتہ ہے نا، اشدہم فی امر اللہ، کہ اللہ کے حکموں میں سب سے زیادہ شدت کرنے والے حضرت عمر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔